بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرزمین انبیاء ملک شام دمشق میں اور علم کے وہ چمکتے دمکتے ستارے کہ جن کے علوم کی جو معراج ہے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہے، آج یہاں پر بقرہ عید کا چوتھا روز ہے۔ پاکستان میں بھی آج چوتھا روز ہے اور الحمدللہ قربانیوں کا سلسلہ، گوشت تقسیم کا سلسلہ یہ سب جاری ہے۔ ساتھ ساتھ بزرگوں سے جو ہے ملاقات اور ان سے عید، عربی میں جس کو ہم کہتے ہیں معایدہ، تو وہ سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے، اور اضاحی جو قربانی کے گوشت وغیرہ ہیں وہ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں فقہ حنفی کا وہ چمکتا ستارہ کہ آج پاکستان میں جتنے بھی شامی کہلانے والے اکابر علماء جو آج بڑی بڑی مسندوں پر ہیں، تو وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ حضرت معہد الفتح الاسلامی کے آپ استاد ہیں، فقہ حنفی کے۔ ہدایہ شریف آپ پڑھاتے رہے طلبہ کو، اور حضرت کا یہ چیلنج ہے کہ ہدایہ شریف پڑھاتے ہوئے طالب علم اس سے جو سوال کرے، اور اگر میں اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو میں ہدایہ شریف پڑھانا چھوڑ دوں گا، جو فقہ حنفی کی سب سے چوٹی کی کتاب ہے۔ حضرت وہ پڑھاتے ہیں۔ کئی کتابوں کو آپ نے جو ہے اس پر حاشیے، اور کئی کتابوں کے آپ خود مؤلف ہیں، اور حدیثوں کی کئی کتابوں کو آپ نے مرتب کیا ہے۔ بہت بڑا آپ کا ادارہ ہے شمال سوریہ میں، جس کا نام عفرین علاقہ ہے۔ اور جب جنگ ہوئی اور غوطہ، اس وقت ہم لوگ غوطہ دمشق میں ہیں، یہ غوطہ مبارکہ ہے، تو آپ غوطہ کی جو سب سے مرکزی مسجد ہے جامع زملکہ الکبیر، اس کے آپ خطیب ہیں۔ اور آپ نے جب یہاں پر بہت زیادہ بمنگ ہو رہی تھی اور لوگوں کو جبراً جب یہاں سے نکالا گیا، تو آپ نے عفرین میں یعنی شمال سوریہ میں سارے لوگوں کو وہیں پر پھینک دیا گیا تھا۔ تو علم والے وہ جہاں پر بھی رہیں، قابلیت والے، صلاحیت والے، تو وہ جنگل میں بھی منگل کرتے ہیں۔ حضرت نے وہاں پر بھی ایک عظیم ادارہ قائم کیا، اور آپ چونکہ فتح اسلامی کے عظیم فقیہ ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، میں نے فتح سے فاتح کر دیا ہے، اور تھوڑا سا علم میں بھی ہم نے اور اضافہ کیا ہے جدید دور کے حساب سے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا اتنے بڑے بزرگ کے سامنے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فضیلت الشیخ استاذنا الفقی العظم بفقہ الحنفی الشیخ محمود الداحلہ حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ عامر صديقي خادمین سیدی، وإخوانه الكرام. آمین سیدی۔ یعنی بمناسبت عید الاضحیٰ المبارک، فأنتم ماذا ترسل اولا رسالة لشعبنا الباكستان مع كل عام وأنتم بخير؟ ما شاء الله. أولا نقول لإخواننا في باكستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا جميعا نعم سيدي. سواء كانوا تلاميذ سابقا في معهد الفتح الإسلامي أو من سيكونون إن شاء الله في مجمع الفاتح الإسلامي إن شاء الله تعالى، نقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، حضرت نے فرمایا ان تمام طلبہ کو جو میرے شاگرد ہیں پاکستان میں اور جو آئیں گے انشاءاللہ پڑھنے کے لیے، میں ان سب کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وأضحى مبارك علينا وعليكم وعلى أحبابنا وأحبابكم وكل عام وأنتم بخير. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ مجھ سے محبت کرنے والے میرے بھائی پاکستان میں بسنے والے آپ سب کو میں کہتا ہوں ہر سال کی طرح آپ لوگ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ سب کو عید مبارک۔ نضيف إلى السلام الذي هو تحية الإسلام تحية خاصة إليكم من غوطة دمشق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض يقال لها الغوطة فيها مدينة. الغوطة هي الرقعة الأوسع والمدينة جزء، قال فيها مدينة يقال لها دمشق هي من خير مدائن المسلمين يومئذ. حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو غوطہ مبارکہ سے سلامیاں پیش کر رہا ہوں، اور یہ غوطہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے لیے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا وہ عظیم لشکر کہ جس کی گھن گرج پورے جہاں میں جو ہے گونجے گی، وہ اسی غوطہ میں تیار ہوگا،
اور غوطہ سے مراد صرف یہ علاقہ، یہ ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غوطہ کو خاص کرتے ہوئے فرمایا کہ غوطہ وہ علاقہ ہے جو دمشق کے قریب ہے اور شام کے تمام شہروں میں سب سے افضل شہر ہے۔ غوطة دمشق عبر التاريخ خرجت كبار العلماء. من هؤلاء العلماء أذكر عالمين اثنين، أحدهما من زملكا والثاني من قرية قريبة اسمها كفر بطنة. أما العالم من زملكا فيقال له كمال الدين ابن الزملكاني. حضرت نے فرمایا کہ غوطہ کے جو ہے دو عظیم عالموں کا ذکر کیا گیا، اور وہ عظیم دو عالم، ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اسی علاقے سے ہے جو علاقہ زملکا ہے، اور دوسرا علاقہ غوطہ کا ہے جس کا نام ہے کفر بطنہ۔ جو زملکا کا سب سے بڑا عالم جس کو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، شو اسمه سیدی من زملکا؟ في زملكا كمال الدين ابن الزملكاني. کمال الدین ابن زملکانی۔ كفر بطنة الحافظ الذهبي. اور کفر بطنہ سے جو ہیں وہ حافظ ذہبی ہے، امام ذہبی آدھا۔ الإمام الذهبي صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وغيره من الكتب العظيمة كتذكرة الحفاظ، وهو من أجل علماء الحديث والتاريخ عبر التاريخ. اور جو دوسرا وہ عظیم عالم کہ جس کو پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے علماء بھی جن کا بڑا ذکر کرتے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے وہ امام ذہبی، اور اسی طرح سے تذکرۃ الحفاظ کہ محدثین کا جو انہوں نے ذکر کیا، اور علم حدیث میں امام ذہبی کا وہ مقام ہے کہ اگر محدثین کو کسی بات میں تردد ہو جائے تو وہ تمام کے تمام محدثین رجوع کرتے ہیں آج بھی امام ذہبی کی طرف، اور اس امام ذہبی کا جو تعلق ہے وہ اسی غوطہ دمشق سے ہے، کفر بطنہ سے۔ سير أعلام النبلاء للذهبي فقط عبارة عن 24 مجلدا، خرج محققا بتحقيق دار الرسالة في مجلدات ضخمة. اور صرف سیر اعلام النبلاء عظیم لوگوں کی سیرت پر جو امام ذہبی کا قلم چلا 24 جلدوں پر وہ ہے، اور وہ یہی غوطہ دمشق سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور انو دار سیدی دار الرسالة، مؤسسة الرسالة. دار الرسالہ نے اس کو جو ہے بڑے عظیم انداز میں شائع بھی کیا ہے۔ كمال الدين ابن الزملكاني ذكره ابن كثير في عدة كتب، وقال عنه الحافظ الذهبي عن كمال الدين ابن الزملكاني قال شيخنا عالم العصر. من قال سیدی؟ كمال الذهبي امام ذہبی قال شيخنا عالم العصر عالم العصر، فقيه انتهت إليه رئاسة الشافعية في زمانه. هذا كمال الدين ابن الزملكاني ہوئے۔ نعم من قال امام ذہبی قال۔ الذهبي. اور جن کا ذکر کیا حضرت نے یہ زملکا، اور آپ یقین کریں کہ میرا اس علاقے سے بڑا گہرا تعلق ہے غوطہ کے زملکا سے، تو حضرت نے فرمایا کہ کمال الدین ابن زملکانی وہ عالم ہیں کہ جن کے لیے امام ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ فقہ کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے وہاں پر کمال الدین ابن زملکانی کا قلم جو ہے وہ وہاں پر چلتا ہے، وہ وقت کا اور زمانے کا سب سے بڑا فقی اور عالم ہے۔ كمال الدين ابن الزملكاني طلب للقضاء في حلب فبقي قاضيا لمدة 2 سنين، ثم طلب للقضاء في مصر في القاهرة فقصدها بغير رضاه ودفن هناك ومات هناك ودفن بجوار قبة الإمام الشافعي في بلبيس. اور وہ فقہ شافعی کے اتنے بڑے عالم تھے ابن کمال الدین ابن زملکانی کہ ان کو حلب میں جو ہے وہ جج منتخب کیا گیا، اور 2 سال تک وہ وہاں پر جج کے فرائض جو تھے وہ انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مصر والوں نے آپ کو بلایا، اور مصر میں پھر جو ہے آپ نے عدالتوں کو سنبھالا وہاں پر، اور قاضی وقت مصر کے آپ رہے، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا، اور آج بھی آپ زمانے کے عظیم فقی امام شافعی کے جوار میں آپ مدفون ہیں۔ بعد أن ذكرنا دمشق وغوطتها وبعض علمائها والحديث عن هذا يطول، ننتقل إلى فكرة أخرى، وهو أن نشكر إخواننا وأهلنا في باكستان على ما قدموه من الأضاحي في هذا العيد. بعض الناس، أنا كتبت مقولة وموجودة عندي تحت عنوان مات ولم يأكل اللحم. اللہ مات ولم يأكل اللحم. عندما تزوج عليه ديون أوصته زوجته ألا يدخل اللحم إلى بيته حتى يقضي الديون التي عليه، ثم بعد فترة من الزمن حدثت بعض حروب هنا في المنطقة ودخل فيها ومات شهيدا ولم يأكل اللحم. مثل هذا الشاب هناك كثير من الأسر، كثير من العائلات
يعني عندما كنت أتشاور مع ابني بابا لمن نعطي اللحم الذي سنأخذه من الشيخ عامر، قال أبي نختار الذين لم يدخل اللحم إليهم منذ سنة، فكنا نبحث من لم يدخل إليه اللحم منذ سنة. أنا سألت صديق ابني عندما قدمت من الشمال السوري، قلت له كم سعر كيلو اللحم؟ فهرب مني. بعد فترة أخبر والدي، قال أبوك يسألني كم سعر كيلو اللحم، أنا لا أعرف سعر كيلو اللحم، أنا ما أشتري اللحم، فلا أعرف. أحرجني أبوك بهذا السؤال، قال لي. मैंने हजरत फरमा रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू एक और मौजू की तरफ चली गई, यानी उलमा, इसलिए कि आलिम उलमा की बात करेगा, मैं दूसरी तरफ गुफ्तगू को लेकर आता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा पूरे पाकिस्तान का कि जिन्होंने अपनी अजीम कुर्बानियाँ सरजमीन अंबिया मुल्क शाम के अंदर उन्होंने पेश की, मैं उन सब का मशकूर हूँ। हमारे यहाँ पर कई ऐसे घर हैं कि जिनमें पूरे साल गोश्त नहीं खाया जाता। हमारे यहाँ पे लोग दुनिया से चले गए और उनका जिक्र जो है वो बाज़ मकालों के अंदर उन लोगों का किया गया कि वो मर गए और उनको गोश्त खाना नसीब ना हुआ। ये मैं बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में हज़रत का तर्जुमा कर रहा हूँ जो हज़रत ने फरमाया है। फरमाया कि एक मरतबा मैंने अपने दोस्त के बेटे से पूछा कि बेटा ये बताओ गोश्त क्या रुपए किलो चल रहा है, तो वो थोड़ा सा शर्माया और उसके बाद फिर वो बगैर बताए चला गया। तो मैंने बाद में उससे पूछा दोस्त से कि तुम्हारे बेटे से मैंने ये सवाल किया था और उसने जवाब दिए बगैर वो चला गया। तो कहा कि आपने सवाल पूछकर उसको हरज में डाल दिया था, क्योंकि उसने आज तक गोश्त खरीदा नहीं, तो उसको कैसे पता कि गोश्त की क्या कीमत होगी। तो मैं अपने बेटे से ये पूछता हूँ, और जब गोश्त तकसीम यहाँ पर किया जाता है, मेरा जिक्र किया हज़रत ने शेख आमिर के ज़रिए से, तो फरमाया कि हम सबसे पहले इस बात को मुतय्यन करते हैं कि ये बताओ वो कौन कौन से ऐसे घर हैं कि जिनमें पूरे साल गोश्त नहीं आता, तो सबसे पहले उन घरों का इंतखाब किया जाता है और उन घरों में गोश्त भेजा जाता है। هذه الأضاحي التي هي أمانة كانت بيد الشيخ عامر بارك الله به، كنا نرى حقيقة أنه يبحث أن يضعها في موضعها، وكنا نرى السخاء في التوزيع بفضل الله عز وجل، हमने وكنا نشعر وعندما نأخذ هذه القطعة ونعطيها إلى صاحبها أن روحكم طبقت قول النبي صلى الله عليه وسلم طيبوا بها نفسا. हज़रत ने फरमाया कि हमने इस मामले में मेरा जिक्र किया कि पूरी जो है वो अमानत और सखावत के साथ गोश्त यहाँ पर तकसीम किया जाता है, और शेख आमिर उन जगहों का इंतखाब करते हैं कि जहाँ वाकई में लोग गोश्त खाने के मुस्तहिक होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हदीस पाक जिक्र करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, طيبوا بها نفسا أي لتكن نفسكم هنيئة عندما تخرجون هذه الأضحية. तो हजरत ने एक हदीस पाक का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो तमाम लोग के जो यहाँ पर कुर्बानियाँ अपनी पेश करते हैं, तो ये कुर्बानियाँ उनकी दिलों से होती हैं। तो वो गोश्त जब मुस्तहिक को पहुँचता है तो उसको उस गोश्त में उन मोहब्बतों का असर उनके दिए हुए कुर्बानी के इस गोश्त में खाने वाला जो है वो महसूस करता है। यानी वो अपने बहुत मोहब्बतों के साथ अहले शाम के लिए अपनी कुर्बानियों का गोश्त और अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। بعد الترحيب والتعريف ببعض علماء الغوطة والحديث عن الأضحية ننتقل إلى معهد الفاتح تمام. الذي هو فرع عن معهد الفتح، فمعهد الفتح أصلنا وأساسنا، وأشياخه هم أساتذتنا وهم من أنشأونا وحببونا بهذا المنهج. और माहदुल फातेह, मैंने जैसे हज़रत का बताया कि हज़रत ने शुमाल सूरिया के अंदर माहदुल फातेह का क़याम किया, तो हज़रत ने फरमाया कि इस तरफ भी थोड़ी सी गुफ्तगू हम करते हैं। माहदुल फातेह ये असल जो है वो माहदुल फतह ही से ये एक ब्रांच है, और उसमें जो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं या जो भी वहाँ पर इल्म के फैज़ान लुटा रहे हैं, उन सब का पीछे जो ताल्लुक़ है वो माहद अल-फतुल इस्लामी के जो उलमा और मशाइख हैं उन्हीं से हमारा आज भी गहरा ताल्लुक़ है। نحن لا نحسد أحد على مال ولا على سلطان. إن كنت أحسد أحدا على شيخ فأنا أحسد الشيخ صالح الفرفور الذي أسس معهد الفتح الإسلامي. فإذا ذهبنا إلى شرق الدنيا أو غربها نسأل فنجد طلاب الشيخ
صالح الفرفور أو طلابه أو طلاب الشيخ صالح الفرفور، فأجد هذا السر العجيب في قلب هذا الرجل، ما هذا الإخلاص العجيب والغريب، فأنا أحسده على هذا. فأحببت أن أقلده بشيء ولو كان يعني عبارة عن عصفور يقلد الباشق، بإنشاء معهد الفاتح اقتداء بمشايخنا، لعله يكتب لنا ما كتب لمشايخنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. مثال هناك بيت شعر يقول: ما ظن عصفور يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله. يعني العصفور نعم. طائر صغير تمام يزاحم الباشق النسر مثلا، تمام فالعصفور لا يزاحم باشق، فنحن يعني كالعصافير أمام شيوخنا الكبار العظماء. تمام. حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کبھی نہ مال پر کسی کے حسد ہوا، نہ کسی کی عزتوں پر اور اس کی شہرتوں پر ہمیں حسد ہوا، لیکن ہم رشک کرتے ہیں اپنے اس عظیم بزرگ پر کہ جس نے علم کا وہ دریا بہایا ہے کہ پوری دنیا میں ہم کہیں پر بھی چلے جائیں تو وہاں پر اس عظیم مرد قلندر کے طلبہ تیار کردہ پوری دنیا میں موجود ہیں، یا ان کے طلبہ کے شاگرد، اور اس مرد قلندر کا نام ہے شیخ صالح فرفور رحمۃ اللہ علیہ، معہد الفتح الاسلامی کے جو مؤسس ہیں، جنہوں نے سنگ بنیاد رکھا، اور وہ عظیم معہد کے جو عظیم انٹرنیشنل یونیورسٹی بلکہ کہ جو آج پوری دنیا میں ان کے طلبہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے اپنے انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھی معہد الفاتح الاسلامی جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور جو عظیم ادارہ ہم نے قائم کیا۔ لیکن ہماری مثال ایسے ہے کہ چھوٹا سا پرندہ ہو اور وہ کسی باز کے سامنے آ جائے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک پڑھی، فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تمنا کرو دو چیزوں کی، ایک تو یہ کہ اللہ کریم جب تم کو مال عطا کرے تو اس مال کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دینا، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو رب کریم نے حکمت عطا کی تو اس نے اپنی حکمت اور حکیمانہ انداز سے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ تو فرمایا کہ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ مال رب کریم عطا کرے تو اس کا خرچ بھی جو ہے وہ اس انداز میں ہو کہ جس میں ہلاکت نہ ہو بلکہ جس میں اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے۔ نحن في معهد الفاتح في شمال سوريا في عفرين ندرس 60 كتابا تراثيا في 30 مادة، 60 60 كتابا تراثيا نعم في 30 مادة شرعية وعربية۔ ہمارے یہاں معہد الفاتح الاسلامی میں 60 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 40 سبجیکٹوں میں۔ ہمارے یہاں پر معہد الفاتح اسلامی میں 60 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 30 مختلف سبجیکٹوں کے اندر۔ المعاهد الشرعية في سوريا والعالم الإسلامي عموما لها فضل عظيم وكبير، ولكن أردنا أن نسد خللا في المعاهد الشرعية فنأتي بجديد حتى لا تكون نسخة طبق الأصل 100%. فالطالب عندنا في 6 سنوات لا يتخرج من المعهد إلا وقد حفظ كامل القرآن الكريم۔ ماشاء اللہ، حضرت نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ معہد الفتح الاسلامی اور ان کا جو نصاب ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے، اور ہم نے بھی اسی نظام کو رکھا ہوا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ہم نے کچھ چیزوں کو اس میں جدت پیدا کی، اور ہماری جدتوں میں ایک جدت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر الفاتح اسلامی میں 6 سال جو اسٹوڈنٹ عالم کا کورس مکمل کرتا ہے، الحمدللہ ہم اس کو سب سے پہلے مکمل حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ 6 سال میں قرآن حفظ کرنا ہر طالب علم پر لازم ہے۔ الفقه في المعهد هو فقه مذهبي، ونقرر المذهب الحنفي، فيقرأ نور الإيضاح ثم مراقي الفلاح ثم الاختيار ثم الهداية۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پر جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی پڑھائی جاتی ہے، اور حضرت چونکہ خود فقیہ حنفی ہیں، فرمایا کہ نور الایضاح، اس کے بعد مراقی الفلاح، بعد مراقی الفلاح شو الاختيار الاختیار، لتعديل المختار،
ثم الهداية اور اس کے بعد پھر ہدایہ شریف. اس للمرغي. طرح سے ہمارے یہاں ترتیب کے ساتھ فقہ حنفی کی یہ عظیم کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. بما أن المذهب المقرر هو الفقه الحنفي، قررنا في مادة الحديث أن نخصص مادة نسميها يعني تحت مؤلف أدلة الحنفية الحديثية، تمام. وهذه عبارة عن 600 أو 700 حديث تقريبا في أحاديث الأحكام يحفظها الطالب خلال السنوات الستة. 6 سال میں قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ 600 سے 700 حدیثیں بھی ہم اپنے طلبہ کو حفظ کراتے ہیں. اور یہ 700 حدیثیں وہ ہیں کہ جن سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا، تاکہ طالب علم کو نہ صرف اپنے امام کا قول یاد رہے بلکہ اس قول پر جو امام نے حدیث سے استدلال کیا ہے طالب علم اس حدیث کا بھی حافظ ہوتا ہے. نحن في الحقيقة نحب إخواننا في الباكستان ونجل فيهم التزامهم الديني وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ہم اپنے پاکستانی بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص پاکستانیوں جیسے آپ لوگ شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس محبت میں پاکستانیوں آپ کا انداز ہی نرالا ہے. أختم أنا بلطيفة لإدخال السرور على نعم. قلوبكم. نعم. لطيفة لإدخال السرور. هذه لطيفة يعني عبارة عن أحاديث جانبية نتناولها فيما بيننا، وإن كنا لا نقولها يعني على المنابر وفي نعم. المؤتمرات الكبيرة. هذه اللطيفة نقول فيما بيننا، وقد قلت هذا للشيخ عامر عندما التقيت به في الحج منذ سنوات مع إخوانه في مكة المكرمة، إن القرآن الكريم نزل في مكة والمدينة وما بينهما، وجود في الشام، ولحن بالأنغام في مصر، وحفظ في المغرب، وطبع في بيروت، حفظ في المغرب وطبع في بيروت، وعمل به في الباكستان. اللہ اکبر. فرمایا کہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے ایک لطیفہ یعنی ایک بہت پیاری سی بات، لطیف نرم بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو سن کر پاکستانیوں آپ کا دل خوش ہوگا. اور یہ بات میں نے شیخ عامر سے اس وقت بھی کی تھی جب ہم حج پر ملے تھے، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا مکہ اور مدینہ شریف کے مابین، اور اس کو جو تجوید کی ادائیگی جو اس کی وہ اہل شام نے کی. اس کو جو حسین انداز میں پڑھنے کا کام تھا وہ مصر والوں نے کیا. قرآن کو حفظ کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ موروکو والوں نے کی، مراکش والوں نے. اس کی جو چھپائی ہوئی وہ بیروت نے کی، لیکن اس قرآن پر جو سب سے بہترین عمل کیا ہے وہ پاکستان والوں آپ نے کیا ہے. کہ آج بھی لوگ پاکستان میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق گزرے. بارك الله بكم. اللہ يبارك فيكم. جزاكم الله خير. اهلا وسهلا. اهلا بكم سيدي. الله يجزيكم الخير سيدي. حياكم الله. بارك يبارك الله فيكم بكم. سيدي. اكرمكم الله. دعواتكم سيدي.